دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپاں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جلسے کا جو آغاز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور اس میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دنیاوی جلسوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ خالصتاً خدا کی تائید و نصرت حاصل کرنے والے جلسے ہیں۔ اور 1891 میں اس جلسے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس وقت پہلے جلسے کے حوالے سے اگر ہم سوچیں تو اس وقت صرف 75 کی تعداد میں افراد جماعت نے ان جلسوں میں شرکت کی تھی۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں جماعت کی ترقی کے نظارے تو کس تیزی سے جماعت جو ہے وہ ترقی کرتی چلی گئی ہے۔ جلسوں کے حوالے سے میں پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بے شمار ہدایات حضور اقدس کی طرف سے خطبات میں موصول ہوتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ جلسوں کی جو کارکنات ہیں، جو کام کرنے والی ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ کہ صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا، اسلام کو رواج دینا، اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ حکمت عملی سے کام کرنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی کہ ہمیں اپنے جو بھی کسی بھی شعبے میں ڈیوٹی دے رہے ہوں وہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھی اس دفعہ اپنے تمام کارکنات کو جو کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہیں ان کو یہ عمومی ہدایات ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی جو ان کو منظوری کے خطوط ہم بھیجتے ہیں اس میں یہ عمومی ہدایات بھجوائی گئی ہیں۔ ممبرات کو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو بھی جلسے پہ رولز طے کیے جاتے ہیں وہ کسی کو بھی کسی آنے والے مہمان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ آنے والے مہمانوں کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور اس میں فائدہ تبھی نظر آتا ہے جب آنے والے مہمان جو ہیں وہ ان کا تعاون ہمیں حاصل رہے، تو پھر اس کی جو برکات ہیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں۔ جلسے کی برکات کے حوالے سے میں کچھ چیزیں ممبرات کو جو شعبہ وائز ہیں ان کا ذکر کرنا سے پہلے ضروری سمجھتی ہوں کہ عمومی طور پہ لجنہ کو کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلا دوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بلیٹن میں شائع شدہ ہدایات کو بار بار پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں، اپنے گھروں میں ان کا جائزہ لیں اور ڈسکس کریں۔ اور اس میں اگر خواتین کے حوالے سے جائزہ لوں تو جو شکایات ہمیں ملتی ہیں اس میں سب سے ضروری امر پردہ ہے۔ چاہے آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، اپنی جماعتی عزت اور وقار کو برقرار رکھنا ہے۔ پردے کا وہ معیار ہونا چاہیے جو ایک اسلامی ہمیں طریقہ کار سکھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ جلسہ سالانہ کے حوالے سے اپنے لباس کا انتخاب کریں، یہ بہت ضروری امر ہے کہ لباس کا انتخاب کرتے ہوئے بھی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک روحانی مجلس میں جا رہے ہیں، کوئی دنیاوی مجلس نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ ظاہری چمک دمک کے ساتھ آنا جو ہے وہ اس کی ہم اغراض و مقاصد جو اصل ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ لوگوں کی معلومات کے لیے، سب کی معلومات کے لیے بتا دیتی ہوں کہ اس سال ہمارے جلسہ سالانہ میں 94 شعبہ جات جو ہیں وہ لجنہ جلسہ گاہ مستورات کی طرف بنائے گئے ہیں، اور اس میں ہماری اگر میں کارکنات کا حساب لگاؤں، جو ڈیوٹی کارکنات جو 3 دن جلسے کے ہمارے ساتھ مدد کریں گی، وہ تقریباً 2000 کی تعداد ہے جو کارکنات کی جو ہمارے ساتھ تینوں دن جلسے میں مدد کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کو جلسہ سالانہ 2012 کے لیے بطور نائب ناظم اعلیٰ مین ہال لجنہ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مین ہال کے حوالے سے ایسا ہے کہ نقشہ بھی آپ کو حلقہ جات میں بھجوایا گیا ہے۔ مین ہال میں ایسی لجنہ ممبرات جو بچوں کے بغیر یا جن کے بچے 5 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں ان کو ادھر بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے نقشے کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف بلاکس بنائے گئے ہیں، اور ان بلاکس میں جہاں جہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی بیٹھنے کی جگہ کدھر بنتی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ انتظامیہ سے پورا تعاون کرتے ہوئے اس جگہ پہ تشریف لے جائیں۔
سب سے بڑا اور ضروری جو شعبہ ہے وہ نظم و ضبط کا شعبہ ہے. اس ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حضور اقدس کی ہدایات کے مطابق اور حضور اقدس کے بار بار توجہ دلانے کے مطابق ہم جلسہ سالانہ کے پروگرام کو غور سے سنیں, خاموشی سے جو ہے جلسے کے پروگرام کارروائی کے طرف دھیان دیں اور سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس سلسلے میں جو شعبہ نظم و ضبط کی ڈیوٹی والی ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی درخواست ہے. چادریں ڈالنے کی جو ہے اجازت نہیں ہوگی کہ چادریں ڈال کے تو ادھر بیٹھیں, کیونکہ ایک ضروری امر جو اس سال ہے وہ یہ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اس دفعہ ہال کے اندر جو نقشہ ہے اس کو تھوڑا تبدیل کریں اور حضور اقدس کی ہدایت کے مطابق اسٹیج کی جگہ جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے اور ہال کا نقشہ جو ہے وہ لمبائی کے رخ بنایا گیا ہے. اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہم قبلہ رخ جو ہے نہیں بیٹھیں گے بلکہ سامنے کر کے اسٹیج کی طرف لمبائی کے رخ بیٹھیں گے. چیئرز ایریا بھی اسی طرح سے لمبائی کے رخ ہوگا اور اسکرین جو ہے وہ بھی سامنے لگی ہوگی. اس سلسلے میں یہ درخواست ہے کہ نمازوں کے اوقات میں ہمیں قبلہ رخ ہونا ہوگا اور اس سلسلے میں جو ہے صفیں درست کرنی ہوں گی. تو اس لیے بہت ضروری ہوگا کہ اس وقت انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے خاموشی سے جو ہے اس امر کو بجا لائیں کہ ہم اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر کے جو ہے نمازوں میں شامل ہوں. چیئرز ایریا کے لیے یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے. کارڈ ایشو کا جو شعبہ ہے وہ رجسٹریشن کے ساتھ ہی آپ کو اس کے قریب ہی ملے گا انشاءاللہ اس سال. ادھر سے آپ داخل ہو کے تجنید وغیرہ کروا کے اپنا کارڈ جو ہے وہ ایشو کروا سکتی ہیں. کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کرسیوں کی تعداد جو ہے محدود ہوتی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نیچے بیٹھ کے جو ہے پروگرام سن سکتی ہیں تو ان بہنوں کے لیے کرسیاں جو ہیں وہ چھوڑ دیں جن کو واقعتاً ان کی ضرورت ہے اور جن کی بہت مجبوری ہے اور وہ نہیں نیچے بیٹھ سکتی. اس سال بھی اوپن چیئرز ایریا ایک رکھا گیا ہے. اگر آپ اپنی کرسی فولڈنگ چیئر ساتھ لا سکتی ہیں تو وہ آپ اس ایریا میں جو ہے رکھ سکیں گی. اس کے لیے لیکن بھی یہ ضروری ہوگا کہ آپ کارڈ ایشو سے اپنا ایک اوپن چیئرز ایریا کے لیے کارڈ بنوائیں اور اس کرسی کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی ہوگی, اس کی حفاظت کی. ٹرانسلیشن کا شعبہ جو ہے وہ ادھر ہوگا, اس میں کرسیاں کھڑی ہوں گی, اس کے لیے بھی جو ہے کارڈ ادھر سے بنتا ہے. تو جن بہنوں کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے یا اگر ہفتے کے روز آپ مہمان اپنے ساتھ لا رہی ہیں جن کو جرمن ٹرانسلیشن یا ترکش زبان میں ٹرانسلیشن چاہیے تو آپ ان کو ٹرانسلیشن کے ایریے میں جو ہے پہنچا سکتی ہیں, ادھر ان کو جو ہے ٹرانسلیشن مہیا کی جائے گی. شعبہ واٹر سپلائی میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ناصرات کی ہماری بچیاں جو ہیں اس میں جو ہے ڈیوٹی دیتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ سب کو جو ہے وہ پانی پلائیں. معیار سوئم اور معیار دوئم کی بچیاں تو وہ ضرور جو ہے کوشش کریں کہ ڈیوٹی دیں. یہ شعبہ اس شعبے کا آفس جو ہے دونوں ہالوں کے درمیان جو جگہ ہے ادھر ہوگا, تو جو بھی بچیاں جو ہیں وقت دے سکتی ہیں وہ ضرور ادھر جائیں اور آپ ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی وہ جلسے کے کاموں میں اس طرح سے شامل ہو سکتی ہیں. نظافت انسائٹ کے حوالے سے یہ درخواست ہے کہ سب جو ہے مل کے صفائی کا خیال رکھیں تو ہم بہت اچھا جو ہے نظارہ پیش کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے چھوٹے تھیلے بھی اس دفعہ دیے جائیں گے کہ اس میں اپنے ارد گرد جو بھی پاس آپ کا جو اس طرح سے ہوگا گند وہ اس میں اکٹھا کریں, اور جہاں بھی آپ کو نظر آئے کہ کوئی چیز گری ہوئی ہے, کوئی گلاس کوئی بھی ایسی چیز گری ہوئی ہے تو برائے مہربانی آپ بھی اس میں تعاون کریں اور ادھر صفائی کا معیار جو ہے وہ ہم ایک اعلیٰ معیار قائم کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امسال جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر بھی خاکسار کو نائب ناظم اعلیٰ بطور نائب ناظم اعلیٰ خدمت کی توفیق مل رہی ہے, لیکن اس میں جو میرے لیے ایک وہ چیلنج ہے وہ ہے کنڈر مارکی. اور اس ہال کے حساب سے جو امسال ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ ہے کنڈر مارکی میں نظم و ضبط کا قیام. اس لیے میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ انتظامیہ کا جتنا اچھا بھی کردار ہو, جتنا اچھا بھی وہ انتظام کرنے کی کوشش کرے, اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی طرف سے ہمیں وہ تعاون نہ حاصل ہو. اس لیے میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ وہ ضرور جو ہے نظم و ضبط, صفائی اور باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اور یہ سوچ کر جلسہ گاہ میں تشریف لائیں کہ انہوں نے یہ 3 دن جلسہ سننے میں گزارنے ہیں.
हमारे प्यारे इमाम सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने खुतबा जुमा बयान फरमूदा 21 अक्टूबर 2011 में लजना को तवज्जो दिलाते हुए फ़रमाया है, लजना में अलहदा मार्की या अलहदा हाल ऐसी औरतों को दिया जाता है जिनके बच्चे हैं। उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को हत्तुल वसा इशारे से खामोश कराने की कोशिश करें और ख़ुद तकरीर की तरफ तवज्जो दिया करें और सुना करें। ये हाल उनको इसलिए नहीं दिया जाता है कि ख़ुद बैठकर अपनी गप्पें और कहानियाँ शुरू कर दें। आइंदा इस बारे में भी एहतियात होनी चाहिए और इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए जो है ये चैलेंज ना सिर्फ इंतज़ामिया के लिए है बल्कि तमाम लजना जर्मनी जो है उनके लिए भी ये एक चैलेंज की हैसियत रखता है। शोबा नज़्म व ज़ब्त के तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है बग़ैर बच्चों वाली जो माएँ हैं या बहनें हैं वो जो है वो किंडर मार्की में ना आएँ बल्कि वो मेन हॉल में जाके बैठें। हाँ, हमारी कुछ बहनों को मदद की ज़रूरत होती है, उनके पास 2 या 3 बच्चे हों छोटे और उनके पास सामान ज़्यादा हो, तो हमारी तरफ से वहाँ पे एक टीम उनकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद होगी। इसलिए बहनें ये कोशिश करें कि वो अपने साथ किसी और दूसरे फ़र्द को ना लेकर आएँ, वरना इंतज़ामिया की तरफ से हम उनसे बार बार यही गुजारिश करेंगे कि जो बग़ैर बच्चों वाली हैं वो मेन हॉल में तशरीफ़ ले जाए। तो वहाँ हमने हॉल को जो है वो कलर्स के हिसाब से मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में तकसीम किया हुआ है और एक कलर में हमने 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं और जो है हर ब्लॉक की एक इंचार्ज है और वहाँ पे उसकी एक टीम मौजूद है। बैठते वक्त गुजारिश होगी कि दायरे बनाकर बहनें ना बैठें, ताकि जो हुज़ूर अनवर का फिर मैं इरशाद का ज़िक्र करूँगी कि गप्पे मारने या एक दूसरे से बातें करने के लिए नहीं, बल्कि आप अपना रुख जो है वो स्क्रीन की तरफ रखें ताकि आप सही तरीके पे तकारीर से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। और इस दौरान जब आप वहाँ पे तशरीफ़ रखेंगी, अगर जलसा की कार्रवाई हो रही है और उस दौरान अगर आपके बच्चे शोर कर रहे हैं तो गुजारिश होगी कि जो ऐसे हाइपर बच्चे हैं जो अगर कुछ घंटों के बाद आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप उनको लेके बराए मेहरबानी कुछ देर के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाएं, या हमने अपने हॉल में ऐसे बच्चों के लिए ये सहूलत दी हुई है कि हमने वहाँ पे एक वॉकिंग एरिया बनाया है अलहदा से, कि जब अगर इस तरह के बच्चे हों तो उनकी माएँ कुछ देर के लिए उनको वॉकिंग एरिया में ले जाएं, लेकिन फिर वही गुजारिश होगी कि खामोशी के साथ आपने बच्चे से मतलब बात नहीं करनी, बल्कि वहाँ उसको चलने फिरने का मौका देना है, लेकिन हर चीज़ नज़्म व ज़ब्त और खामोशी के साथ करें। इसके बाद मेरे पास जो दूसरा अहम शोबा है वो अनाउंसमेंट या ऐलानात का शोबा है। ये बहनों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि उनकी सहूलत के लिए और उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से ऐलानात किए जाते हैं। जब अगर आप उन ऐलानात को गौर से नहीं सुनेंगी तो आपको बहुत सारी बातों का इल्म नहीं हो सकेगा। इसलिए गुजारिश होगी कि जो अनाउंसमेंट या ऐलानात स्टेज से किए जाएँ उन्हें बहनें गौर से सुनें ताकि वो बवक्त ज़रूरत उससे फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद जो हमारे पास शोबा है वो निज़ाफ़त का है। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है, इसलिए हमने अपनी मार्की में भी पूरी मतलब कंसंट्रेशन रखी है कि हम निज़ाफ़त जो है उसको सही तौर पे कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे इमाम हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की आँखों की ठंडक बनने, उनके दिल का सुकून बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खासा के पास 2 शोबे हैं, इसमें शोबा ज़ियाफ़त और ख़िदमत ख़ल्क़। हमने 4 हिस्सों में शोबा ज़ियाफ़त को तक़सीम किया है, जिसमें अलग-अलग से हर खाने के हिस्से बनाए हैं। उसमें हमने किंडरगार्टन के साथ जो माएँ होंगी उनके लिए अलहदा से एक हिस्सा रखा है और एक हिस्से में हमने बुज़ुर्ग ख़वातीन और जो बीमार लोग होंगे उनके लिए, और तीसरे हिस्से में हमने जो ड्यूटी वर्कर्स हैं और हमारे कुछ जो यूरोपियन मेहमान हैं उनके लिए जगह बनाई है। सबसे यही गुजारिश है कि उसको जिस हिस्से में उनके लिए खाना खाने की जगह बनाई गई है वो उसमें ही खाना खाएं और इंतज़ामिया के साथ तावन करें। बाज़ दफ़ा बेसब्री का भी मुज़ाहरा हो जाता है, लाइनें नहीं लगाई जाती कि हम जल्दी से अंदर चले जाएं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से ये कभी भी नहीं हुआ कि खाना ख़त्म हो जाए। इसलिए ये गुजारिश है कि सब्र का दामन जो है वो ना छोड़ें और अपनी बनाई हुई जगह पे आप आके खाना खाएँ। और एक मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद अपने अपने बर्तन उठा के अगर सब जो आने वाले मेहमान हैं साथ लगी हुई डस्टबिन में डालें और अपनी जहाँ पे उन्होंने खाना खाया है वो जगह साफ़ करें, तो उससे बाद में आने वाले जो मेहमान होते हैं उनको भी काफ़ी इससे आसानी होगी, उनको भी साफ़ जगह मिलेगी और इसी तरह से हम इंतज़ामिया की आप बहुत ज़्यादा इससे मदद कर सकते हैं। इस दफ़ा नाश्ते का हमने टाइम रखा है
क्योंकि 7:30 से इंशाल्लाह नाश्ता शुरू होकर 9:30 बजे तक नाश्ते का टाइम होगा। सब मेहमानों से, आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वो इसी टाइम के दौरान ही आके नाश्ता करें, क्योंकि इस दफ़ा ये भी है कि साथ ही उसी हाल में हमारा जलसा गाह है बच्चों वाली माओं के साथ, तो हमें इस तरफ भी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि उसके बाद जलसा सालाना के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। और पानी का इस दफ़ा है कि अंदर हमें इजाज़त नहीं है कि हम वहाँ पानी का इंतज़ाम कर सके, तो सबसे गुजारिश है कि जब खाना खा के वो बाहर निकलेंगे तो आपको पानी वहाँ पे हॉल से बाहर मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपको खाने के दौरान पानी की ज़रूरत है तो आपसे गुजारिश है कि आप एक छोटी बोतल में अपने साथ पानी लेके अंदर आ जाएं, तो आपको सहूलत रहेगी। जैसे हमने इंतज़ाम किया कि इस दफ़ा हॉल से बाहर ही हम लाइनें लगवाएंगे, क्योंकि पिछले साल मुश्किल का सामना करना पड़ा था। पहले आइनगांग के साथ ही हमने किंडर वागन वालों के लिए जगह बनाई है ताकि उनको आगे लंबा हॉल के अंदर से गुजर के ना जाना, और बुजुर्ग ख़वातीन के लिए एक अलहदा से रास्ता रखा है ताकि वो भी आसानी से अंदर आके खाना खा सके। उसमें यह है कि जैसे जैसे जगह बनाई गई है उसमें ही आके वो अपने उसमें खाना खाएँ और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। तो एक जो वक्फे के दौरान हम 1 घंटे के अंदर सब मेहमानों को खाना खिला सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस जलसा जो है इसको हर लिहाज से कामयाब करे और हम इसमें से जो बरकतें हैं हम उनको समेटने वाले हों। रिहाइश के तहत नज़ाफ़त का शुबा भी कायम किया गया है। इसके तहत रिहाइशगाह और बाथरूम्स में नज़ाफ़त का बेहतरीन मेयार कायम रखने की कोशिश की जाएगी और हर वक्त कारकुनात आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगी। आप कुछ मजमूई हदायत पेश खिदमत हैं। रिहाइश के हाल में 11 बजे लाइट्स बुझा दी जाएंगी ताकि मेंबरात आराम और सुकून से नींद पूरी करके नमाज तहज्जुद और नमाज फजर की अदायगी के लिए बेदार हो सकें। इसी तरह 9 बजे तक रिहाइश गाह को खाली करना होगा। तमाम बहनों की सहूलत के लिए रिहाइश गाह में ही दफ्तर अमानत में ड्यूटी कारकुनात आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगी। बराह करम बिस्तर साथ लेकर आएँ। और इसी तरह रिहाइश गाह में कपड़े तब्दील करने के लिए मखसूस कैबिन दिए जाएंगे। गो के कपड़े इस्त्री करने की सहूलत भी होगी, लेकिन बिजली के लोड पर असर पड़ने के पेश नज़र मुनासिब रहेगा कि आप कपड़े घरों से इस्त्री करके लाएं, क्योंकि पिछले साल कपड़े इस्त्री करने और हैंडी चार्ज करने की वजह से मेन हॉल का फ्यूज़ उड़ गया था और सबको परेशानी उठानी पड़ी। बराह करम अपनी कीमती अशिया और नकदी ज़ेवरात वगैरह हमरा ना लाएँ, इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। आखिर में खाकसार को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल शोबा इंफॉर्मेशन में काम करने के खिदमत करने का मौका मिला है, तो क्योंकि हमारे पास अब ये खालसू नई जगह अब हमें मिली है, तो हम पिछले साल ये हमने देखा था कि उसमें शोबा इंफॉर्मेशन में मज़ीद हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं। और वो इस दफ़ा हमने ये सोचा कि ऐसे किया जाए कि हमारे पास 4 टेबल हों, डेस्क हों 4 इंफॉर्मेशन के। एक जो है वो मेन एंट्रेंस के बिल्कुल पास होगा, एक दोनों मेन हॉल हल आइंस और हल सवाई के दरमियान में होगा, और जो 2 बाकी हैं वो हॉल के अंदर होंगे, हल आइंस में और हल सवाई में। और जो बाहर लगे होंगे इंफॉर्मेशन वाले टेबल, उनके पास आपको एक नक्शा भी मिलेगा जिस पे पूरे खालसो इलाके के जलसा गाह के नक्शा छपा हुआ होगा, जिस पे हम आपको फिर दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़ किधर है, कौन सा शोबा किधर है वग़ैरह। और 10 कारकुनान ऐसी होंगी जो एट ए टाइम वहाँ पे जलसा गाह में ड्यूटी दे रही होंगी, और उन्होंने एक बैज भी लगाया होगा जिस पे शोबा इंफॉर्मेशन लिखा होगा। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आया ज़ियाफ़त का टेंट कहाँ है, रिहाइश कहाँ है, अमानात वग़ैरह कहाँ है। और फिर हमने ये सोचा था कि हम 3 मुख्तलिफ़ जगह पे इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगाएंगे। हाल आइंस के सामने ऐसा लगा होगा जिसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि हाल आइंस के अंदर अब इस हॉल में कौन कौन से शोबाजात काम कर रहे हैं और इसमें रिहाइश वग़ैरह कहाँ है। हमने बोर्ड बनाए हैं जिनके ऊपर लिखा होगा, तीर के निशान से आपको निशानदेही की जाएगी कि टॉयलेट्स वग़ैरह कहाँ हैं, तो आप उनके ऊपर भी गौर करें। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आपको कौन सी जगह पे क्या चीज़ मिलेगी। हल आइंस में रिहाइश का इंतज़ाम होगा पिछले हिस्से में, और सामने वाले हिस्से में लजना मेंबरात जिनके साथ छोटे बच्चे नहीं हैं वो बैठी होंगी, और फ्रंट पे लगा होगा स्क्रीन लगी होगी, स्टेज बना होगा, और उसके दाईं तरफ चेयर्स एरिया होगा।
اور جدھر پیچھے رہائش کی جہاں پہ جگہ ہے ادھر امانات کا بھی دفتر ہے، وہاں پہ آپ اپنا سامان وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں. اور حالت صفائی میں ایسے ہے کہ پچھلے حصے میں وہ لجنہ ممبرات بیٹھیں گی جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، ان کی اسکرین جو ہے وہ فرنٹ پہ نہیں لگی ہوگی، سائڈ پہ لگی ہوگی. اور ٹوائلٹس جو ہیں وہ دونوں ہال میں سیم ہے. اندر انٹر ہوتے ہی دائیں طرف اور بائیں طرف ایک ٹوائلٹ ہے اور ایک فرنٹ میں ہے، اور حالہ آئنس میں بھی اور حالت صفائی میں بھی. پھر آپ کو حالت صفائی میں سامنے والے حصے میں ضیافت کا حصہ ہوگا کہ ضیافت اور جو بچوں والی مارکی ہے اس کے درمیان میں شعبہ نمائش جو ہے ان کا حصہ ہوگا، اور اس کے ساتھ سٹور ہوگا اور کچھ چھوٹے شعبہ جات جو ہے نا وہ اس میں کام اس کی لیے جگہ بنائی ہے. اور پھر جتنے بھی دفاتر ہیں وہ فلو میں ہوں گے. مثال کے طور پہ بک سٹال یا پھر سمی بصری، ہم کوشش کریں گے کہ جتنے باقی دفاتر ہیں ان کو بھی ایک نقشہ دیا جائے تاکہ آپ ان سے بھی پوچھ سکیں، لیکن مین کام تو یہ انفارمیشن کا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی پریشانی اس طرح سے کم ہو اور آپ کو جگہ جو ہے نا جلدی مل جائیں. اس کے لیے آپ کا لیکن ہمارے ساتھ رابطہ کرنا بھی ضروری ہے. جس کو کوئی چیز نہیں مل رہی وہ پلیز ان ڈیسک پہ آ کے پوچھیں جو لگائے گئے ہیں، یا پھر جو کارکنان وہاں پہ جلسہ گاہ میں کام کر رہی ہیں ان سے پوچھ لیں. ایک اس دفعہ شعبہ نیا ہم نے جلسہ گاہ میں بنایا ہے، اس سے تمام ممبرات فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اس شعبے کا نام ڈیوٹی آفس ہے. پچھلے سالوں میں جو شعبہ شکایات ہے وہ بالکل اس طرح کام کرتا تھا کہ ہم جگہ جگہ جلسہ گاہ میں ڈبے بنا کے رکھ دیتے تھے کہ کسی کو شکایت ہے تو وہ اس میں ڈال دے. تو وہ جب شکایات پڑھی جاتی تھیں تو وہ ایسی ہوتی تھیں کہ جن کا بعد میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس نظریے سے ہم نے اس دفعہ ایک ایسا ڈیوٹی آفس بنایا ہے جس میں اس وقت وہاں پہ آ کے اگر کوئی بھی ممبر اپنی شکایت لکھ کے دینا چاہتی ہیں تو لکھ کے دیں، یا زبانی بھی آ کے کرتی ہیں تو جو ڈیوٹی آفس کی اس وقت انتظامیہ موجود ہوگی وہ اس چیز کی ذمہ دار ہوگی کہ آپ کی شکایت کو وہیں بر وقت حل کیا جائے. اور سیکیورٹی کے نقطہ نظر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ براہ مہربانی آپ ہمارا اور اپنا ٹائم بچا سکتی ہیں. اگر آپ غیر ضروری سامان اپنے بیگوں میں ڈال کے مت لے کر آئیں، اور خصوصاً ایسی چیزیں جن کا ہم خاص طور پہ منع کرتے ہیں جو سیکیورٹی نقطہ نظر سے جلسہ گاہ میں نہیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں آپ قبل از وقت اپنے گھر چھوڑ کے آئیں. اور پھر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک چیز اور اس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا سامان ہے اس کی حفاظت کی نگرانی جو ہے وہ انتظامیہ کی نہیں ہے. اس لیے آپ براہ مہربانی جلسہ گاہ میں جلسے کے 3 دنوں میں کوئی بھی قیمتی سامان اپنے ساتھ نہ لے کر آئیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہوگی. پھر جو یہ جلسے ہیں اس کے اصل مقصد جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روحانی غذا حاصل کرنا ہے، تو اس میں میری گزارش ہوگی تمام آنے والوں سے کہ نمازوں کی ادائیگی کے دوران مکمل ڈسپلن جو ہے اس کو برقرار رکھنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں آتا ہے. اگر ہم اپنی عبادت کے ان اصولوں کو برقرار نہیں رکھ سکتے تو پھر باقی تمام ڈسپلن جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑے آپ تمام کام چھوڑ کے نماز کی ادائیگی کے لیے اپنی صفوں میں تشریف لے آئیں، اور اس وقت تک ذکر الہی میں وقت گزاریں جب تک کہ نماز کھڑی ہو جائے. ہم نے جب اس جلسے کی جو پلاننگ شروع کی تو لجنہ کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ حال نمبر 2 میں اگر ہم جلسہ گاہ لے کے جاتے ہیں خواتین کو تو وہ ہم امام سے آگے آ جاتے ہیں. یہ کافی بڑا مسئلہ ہمارے لیے اس نظر سے تھا کہ پچھلے سال ہم تجربہ کر کے دیکھ چکے تھے کہ ایک حال میں بٹھانے سے ہم وہ شور کو جو ہے ڈسپلن کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے. اب یہ بھی انتظامیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم 6000 لجنہ کو 20 منٹ میں ایک حال سے دوسرے حال میں نماز کے لیے لے کر آئیں اور پھر نماز میں وہ ڈسپلن برقرار رکھیں. ہم نے اس پہ بہت ساری میٹنگز بھی کیں، تو ایک بات مجھے امیر صاحب کی بہت اچھی لگی تھی، اور وہ حقیقتاً ہمارے جماعتی سسٹم میں اس چیز کا میں سمجھتی ہوں، میں نے خود بھی تجربہ کیا. امیر صاحب نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جماعت میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ نکالا جا سکتا ہو، آپ کے اس مسئلے کا حل بھی المیہ نکال دے گا. تو بہرحال الحمدللہ حضور کی دعاؤں سے، خدا کے خاص فضل سے المیہ نے اس کا بہت بہترین حل نکالا.
حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ میرے لیے نماز کی ایسی جگہ بنائیں جہاں پہ دونوں حال جو ہیں وہ عوام سے پیچھے آئیں اور لجنا کو مشکل نہ اٹھانی پڑے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، جماعت جرمنی کے لیے، لجنا کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ حضور نے ازراہ شفقت ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کی، اور حضور نے خود جو نماز کی ادائیگی کے لیے دوسری جگہ تشریف لے کے جانا جو ہے وہ پسند فرمایا بنسبت اس کے کہ 6000 لجنا کو اٹھ کے جانا پڑے. تو اس طرح ہم نے یہ سیکھا کہ واقعی خدا کا خاص فضل جو ہے وہ شامل حال رہتا ہے، اور تمام انتظامات جماعت کے جو ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پھر جلسے کی تیاری کے سلسلے میں دعا کی درخواست سب سے زیادہ کروں گی. سب سے بڑا ہتھیار محنت، پلاننگ سب ایک سائڈ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اصل چیز جو ہے وہ دعا ہے. تو دعا کے ساتھ ہی ہمارے سارے کام چلتے ہیں. ہماری حقیر سی جو کوششیں ہیں اس میں برکت ہی دعا کی پڑتی ہے. تو دعا کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اور ساتھ حضور کی خدمت میں دعائیہ خطوط لکھنے جلسے کی کامیابی کے لیے، اور پھر حضور کی آمد کے بابرکت دورے کے لیے دعا کی درخواست میں تمام امراض سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں جو خلافت کی برکات ہیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے. آخر میں میرا پیغام تمام ممبرات کے لیے صرف اور صرف یہی ہوگا کہ براہ مہربانی آپ جلسے کے آنے والے مہمان ہیں ہمارے لیے، لیکن آنے والے مہمان اگر اپنے آپ کو صرف مہمان سمجھ کے آئیں گی تو پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگی، اور انتظامیہ بہت محدود ہو جاتی ہے پھر. تو اس لیے میری یہی گزارش ہوگی کہ ہر آنے والی جو ہے وہ اپنے آپ کو جلسے کو اپنا گھر سمجھے، اور ہر انتظامات میں ساتھ مدد کرے، تو کسی کو بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک بہت خوبصورت ماحول آپ کو جلسے پہ ملے گا. تو یہ خالصتاً خدا کا قائم کردہ ہوا نظام ہے. تو اس کی برکات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم نظام جماعت اور سسٹم کے ساتھ جو ہے چلیں، اور سب مل کر اس کی برکتیں حاصل کریں. جزاکم اللہ اصل جزا. اور میں امید کرتی ہوں کہ تمام بہنیں جو ہیں وہ جلسے کی ان ہدایات سے بہت فائدہ اٹھائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل کے سامان ہوئے جاتے ہیں، مرحلے سارے ہی آسان ہوئے جاتے ہیں، غیب سے فضل کے سامان ہوئے جاتے